معنوں میں کامیاب انسان وہ ہے جسے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ یہ صحیح ترین کامیابی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ باقی ساری چیزیں کامیابی کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والا کامیاب ہے۔ اصل کامیابی تک جانے کا راستہ ایمان بھی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کامیاب ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ کامیابی تک جانے کا راستہ ہے۔ لیکن فائنل، حتمی، قطعی، یقینی کامیابی وہ انسان کا جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں چلے جانا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ اس چیز کو صحیح معنوں میں کامیابی ہم کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، کامیابی اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ ایک بچہ، آپ بھی کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے، وہ میٹرک میں بورڈ ٹاپ کر جاتا ہے، لیکن آگے جا کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اسے فرسٹ ڈویژن میں کامیابی حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان بہت بڑی مارکیٹ بنا کے کامیابی حاصل کرتا ہے، لیکن اگلے چند سالوں کے بعد وہ فیل اور فلاپ، ناکام اور نامراد لوگوں کے سامنے بن کے ایک تصویر اور ایک مثال کے روپ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جس کے بعد ناکامی کا ڈر نہ ہو، جس کے بعد ناکامی کا خوف نہ ہو، اور ناکامی کا ڈر، ناکامی کا خوف اگر نہیں تو وہ صرف پروردگار کائنات کی جنت میں نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں 2834 نمبر سے لے کر 2835، 2836، 2837، 2838 اور 39 تک 6 حدیثیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ باب صفت الجنہ، جنت کا تعارف، جنت کی پہچان۔ رب نے اسے حقیقی کامیابی کہا ہے۔ کیوں کہا ہے اس کو حقیقی کامیابی؟ یہ اس لیے حقیقی کامیابی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد آپ دنیا میں کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ فزیکل معاملے میں، صحت کے مسئلے میں، جو بیمار نہ ہو، جس کی فٹنس بہت اچھی ہو، یہ صحیح معنوں میں کامیابی ہمیں جنت میں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں لوگ جائیں گے ایک اعلان کیا جائے گا، لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا۔ اور لوگوں سنو، جنت میں آنے والوں، آج کے بعد کوئی سر درد، کوئی بیماری تمہیں نہیں آئے گی۔ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جس میں کوئی مایوسی نہ آئے، جس میں کوئی امید نہ ٹوٹے۔ یہ اعلان صرف جنت میں سننے کو ملے گا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، فلا تموتوا ابدا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے ساری زندگی یہ کان اعلان سنتے سنتے گزار دیتے ہیں، آج فلاں دنیا میں نہیں رہا، آج فلاں دنیا میں نہیں رہا، آج فلاں زمین میں قبر میں چلا گیا ہے، قبر کے کیڑوں کی روزی اور روٹی بن چکا ہے، کل کو میں نے بھی جانا ہے۔ یہ حقیقی کامیابی کا اعلان صرف جنت میں ملے گا۔ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا۔ تیسرا اعلان، لوگوں سنو، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پانچواں اعلان، لوگوں سنو، أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا۔ ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ تضیء وجوہہم۔ ان لوگوں کو جو پہلا گروپ اللہ جنت میں بھیجیں گے، ان کے چہرے اتنے روشن ہوں گے
اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی چمک ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، اس پہلی پوزیشن کے بعد سیکنڈ پوزیشن پر جو لوگ ہوں گے، اشد کوکب درش، چمکدار ستارے کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد یہ نعمتیں ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے جرتم مردن مکحلون، کوئی نہ مونچھ نہ داڑھی، کسی جسم کے حصے پر کوئی بال نہیں ہوگا، اور سب کے سب خوبصورت چہرے والے ہوں گے۔ مکحلون، آنکھیں ایسی جیسے سرما لگایا گیا ہے۔ وہم ابناء ثلاث و ثلاثین، مرد ہے یا عورت، ہر فرد کی عمر 33 سال، دنیا کی سب سے حسین عمر، دنیا کی سب سے خوبصورت عمر، درمیانی عمر ہے۔ انسان عقل کی طرف بچپنے سے نکل کر گامزن ہوتا ہے، اس عمر میں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گی۔ وہم ابناء ثلاث و ثلاثین، کسی کا قد چھوٹا نہیں، کسی کا قد معمولی نہیں، ہر آدمی کا قد 60 ذراعا مثل آدم، آدم علیہ السلام کے قد کی طرح 90 فٹ اس کا قد ہوگا، 60 ذراع۔ ہر بندے کا سینہ اور چھاتی چوڑی 7 اذرع، تقریباً 10 فٹ، یہ 7 ذراع 10.5 فٹ یہ بنتا ہے چوڑائی۔ یہ اللہ تعالیٰ جسموں کو خوبصورت کرے گے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی، قرآن نے اس کو کامیابی کہا ہے۔ صحت ہو تو کمال کی، زندگی ہو تو کمال کی، حسن ہو تو کمال کا، اور پھر یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہوں۔ حسن ایسا نہیں جسے قبر کی کیڑے کھا جائیں یا قبر کی مٹی وہ سیدھا کر دے۔ زندگی ایسی نہیں جس کو بیماریاں اپاہج اور معذور بنا دے۔ صحت ایسی نہیں جو ڈاکٹر کی اور حکیموں کی محتاج ہو جائے۔ یہ حقیقی کامیابی ہے، اور یہ ملے گی صرف اور صرف ہمیں جنت میں ملے گی۔ اس لیے کہا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ہمیں جنت پر تعارف ہی نہیں۔ ترمذی میں ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2539 نمبر، انا ما یکل ظفرا، جنت کی صرف اتنی مقدار اور مٹی اور زمین جتنی اس ناخن پہ پوری آ جائے، صرف اتنی زمین، لتزخرفت لہ خوافق السماوات والارض، ایک مرد یا ایک عورت کی بات نہیں، پوری کائنات کے مرد عورت، پوری دنیا کے 7 برہ اعظم، 7 برہ اعظموں میں بنے ہوئے کئی سینکڑوں تعداد پر مبنی ملک، ان ملکوں میں بسنے والے 7 ارب انسان، صرف جنت کی ایک ناخن کے برابر اگر مٹی اس سے اپنا میک اپ، سجاوٹ، بناوٹ، چمک دمک، آرائش زیبائش، خوبصورتی لینا چاہے، وہ جنت کا ناخن کے برابر ٹکڑا پوری کائنات کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اتنی عظیم الشان اللہ نے وہ جنت بنائی ہے۔ اور آگے اسی حدیث کا ایک ٹکڑا فرمایا، اس جنت میں جب جنتی جائے گا، ایسا حسن اور خوبصورتی اللہ اس کو عطا کریں گے، ایسی خوبصورتی، لو بدت اصابرہ لتماسا ضوءها ضوء الشمس، فرمایا اگر اس جنتی کو جو کنگن سونے کے پہنائے گئے ہوں گے، دنیا میں مرد پر سونا حرام ہے، وہ کنگن اس سورج کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ پھر مثال بیان فرمائی، کما تماسا ضوء الشمس ضوء النجوم، آپ دن کے وقت میں دیکھتے ہیں ستارے اب بھی آسمان پر موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، کیوں؟ سورج کی چمک دمک اتنی ہے، روشنی اتنی ہے، ستارے ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی۔ ایسے ہی اس جنتی کا ایک ہاتھ میں پہنا ہوا کنگن اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، جیسے سورج کی روشنی ستاروں کا وجود، ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے وہ روشنی اس سورج کی روشنی کو ختم کر دے۔
یہ ساری اللہ کے پیغمبر کی احادیث، قرآن مجید بھرا ہوا ہے، ہر پارے میں جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی خوبصورتیوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ نہیں؟ ایک مثال بڑی مشہور ہے، جو بڑے بڑے لیکچرر اس وقت لوگوں کو موٹیویشن پہ لیکچر دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو سمجھاتے ہیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سلیقہ طریقہ کیا ہے۔ وہ ایک بات بڑی کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کامیاب ذہین نہیں، یقین ہوتا ہے۔ ایک انسان ذہین ہے، اس کی کامیابی کے چانس تھوڑے ہیں۔ ایک بندہ یقین رکھتا ہے، یقین کامیاب ہے ذہین سے زیادہ، اور یہ بات دنیا کی حقیقت ہے، یقین کامیاب ہے۔ کیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ نہیں؟ کعبے کے رب کی قسم، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت پر صحیح معنوں میں یقین ہوتا، جنت کی خوبصورتیوں پر یقین ہوتا، قرآن کی بتائی ہوئی کامیابی پر یقین ہوتا، ہماری زندگی میں حرام نہ ہوتا، ہماری زندگی بے نماز نہ ہوتی، ہمارے رمضان بھی گناہوں میں نہ گزرتے، ملاوٹوں میں نہ گزرتے، خیانتوں میں نہ گزرتے، ہم نماز تراویح سے دور نہ ہوتے، ہمارے مال میں غریبوں کا مال، زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، عشر جیسی صورتوں میں ہمارے پیٹ میں جا نہ رہا ہو۔ کسی چودھری صاحب کو بلا کے کہے، چودھری صاحب یہ فطرانہ ہے میرے بچوں کا اور میرا 350 روپیہ بنتا ہے، یہ آپ رکھ لیں اور آپ استعمال کریں۔ آپ کا گریبان پکڑ لے گا، آپ کو تھپڑ مارے گا، میں تجھے زکوٰۃ کھانے والا لگتا ہوں، میں تجھے صدقہ کھانے والا لگتا ہوں، میں تجھے فطرانہ کھانے والا لگتا ہوں۔ اسی چودھری صاحب سے پوچھیں کہ جناب عزت مآب، مجھے ذرا یہ بتائیے، گندم آپ کے گھر میں آئی ہے، عشر نکالا ہے کہ نہیں؟ پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ نکالی ہے کہ نہیں؟ زمین آپ کے پاس ہے، بہنوں کا حصہ دیا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سوال ذرا کر کے دیکھ لیں۔ اگر جواب نہ میں آئے یا خاموشی میں آئے تو دوسرا سوال بھی پوچھ لیں کہ صدقے کے بارے میں آپ نے کہا میں تجھے صدقہ کھانے والا لگتا ہوں، صدقہ غریب کا حق ہے اس کو دو، فقیر کا حق ہے اس کو دو، مسکین کا حق ہے اس کو دو، حقدار یتیم کا حق ہے اس کو دو۔ تو یہ عشر اور فطرانہ، یہ لوگوں کی جائیداد جو آپ کے قبضے میں ہے، یہ بھی تو غریبوں کی ہے، یہ کھا سکتے ہیں تو زکوٰۃ کیوں نہیں؟ بات رویے کی ہے، ہمیں اپنی عزت اور اسٹیٹس کا فکر ہے، ہمیں اللہ کی بات پر یقین نہیں کہ حقیقی کامیابی جنت ہے، اور حقیقی کامیابی اگر جنت ہے، اس پر ہم مسلمانوں کو یقین ہوتا، ہماری زندگیاں بدل جاتی۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داؤد کی حدیث 1320 نمبر 1320، ایک غریب آدمی مدینہ کے کونے میں کچے مکان میں رہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا، زندگی بڑی تنگی میں، ایک یہودی کے پاس ملازمت مزدوری، وہ سارا دن گالیاں بکتا ہے، تانے دیتا ہے، قرآن سے، اسلام سے، رب رحمان سے دشمنی، پیغمبر محمد مصطفیٰ سے دشمنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا غریب آدمی ایک دن رات کو بستر پہ لیٹ کر سوچا کہ ربیعہ تو یہاں پہ سونے لگا ہے، اگر تیرے نبی رات کو کوئی کام کروانا چاہے کون کرے گا؟ اپنے آرام، چین، سکون، اطمینان کو چھوڑا، پاک پیغمبر کی چوکھٹ سے لگ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، رات کو بیدار ہوئے، دیکھا دروازے پر کوئی ہے، کون؟ کہا میں ہوں ربیعہ۔ ربیعہ وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، لے آئے، کہتے فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ، پانی لے آیا، آقا نے وضو کیا، کہا ربیعہ مانگ، سل تُعْطَىٰ، جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ربیعہ کہنے لگے انذرنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹائم دے۔ یہ الفاظ مسند احمد بن حنبل میں۔ چلے گئے، سوچتے رہے میں کیا مانگوں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جنت پہ یقین ہے، یقین والوں کی زندگی یہ ہوتی ہے، یقین والوں کا انداز یہ ہوتا ہے، یقین والوں کی سوچ یہ ہوتی ہے، یقین والوں کا لائف سٹائل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ کہا میں سوچتا رہا میں کیا مانگوں، دل میں بات آئی ربیعہ مدینہ میں لوگ ذمہ دار ہیں، تو بھی زمین مانگ۔ لیکن پھر میری عقل نے یہ مجھے بات سمجھائی، زمین مانگ کے کیا کرو گے؟ یہ زندگی ختم ہو جائے گی،
زمین یہاں پہ رہ جائے گی، یہ تو کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ پھر دل نے کہا ربیہ کوئی مال مانگ لے، مال آتا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس باہر سے، جہاد وغیرہ کا مال غنیمت وغیرہ کی صورت میں۔ پھر دل نے وہی بات کی، بھلا یہ بھی کوئی کامیابی ہے، مال دنیا میں چھوڑ کر قبر میں سونا ہے۔ 2 دن کے بعد میں اپنے نبی کی خدمت میں، کہا ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گا؟ کہا مل جائے گا۔ فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت چاہیے۔ یقین ہے نا جنت میں وہ جگہ جس جگہ پر آپ موجود ہو، آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ کہا ربیہ ایک بات بتا، یہ تجھے بات کس نے سمجھائی، یہ سبق کس نے یاد کروایا؟ ایمان والوں کو ضرورت ہی نہیں سبق کوئی یاد کروائے، یہ سبق ان کا سب سے پکا سبق ہوتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ حکمران بن جائیں گے؟ آج اس بندے کو نہیں دیکھتے جو ملک کی عدالتوں میں، ملک کے چوکوں میں، ملک کے اخباروں میں، ملک کے اشتہاروں میں، ملک کے میڈیا میں، ٹاک شوز میں کس طرح کی اس کی کیفیت بنی ہے۔ 3 مرتبہ اس ملک پر وہ حکومت کرنے والا ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ حکمران بن جائیں، کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں اسٹیٹس بڑا مضبوط ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بات آئی تھی کہ آپ سے دنیا مانگ لو، لیکن پھر مجھے میری عقل نے یہ سمجھایا کہ ربیہ یہ بھی کوئی مانگنے والی چیز ہے۔ ان الدنیا زائلۃ و منقضیہ، یہ ختم ہو جانی ہے۔ اگر مانگنا ہے تو ایسا سامان مانگ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس لیے یہ ہے یقین والوں کی کیفیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ایک ٹانگ نہیں ہے ان کی، رجل اعرج۔ اب لفظ کہنے سے ڈر لگتا ہے، صحابی کی شخصیت، صحابی کا احترام، ان کا تقدس سامنے ہے۔ عظیم صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک ٹانگ لے کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ گئے۔ یقین کیا ہے؟ یہ تصور ٹھیک کہ حقیقی کامیابی جنت میں جانا ہے، لیکن ہم اس پر یقین کتنا رکھتے ہیں، ایمان کتنا رکھتے ہیں؟ اگر ہمارا ایمان درست ہوتا، ہمارا یقین 100%، کم از کم 70% ہی ہم کر لیتے۔ ہم بے نماز ہوتے، ہمارے گھروں میں بچے بے نماز ہوتے، میری بہن، میری ماں، میری بیوی، میری بیٹی بے پردہ ہوتی۔ آج اس رمضان کے مہینے میں شیطان قید، جہنم کے دروازے بند، جنت کے کھلے ہوئے، لیکن بازاروں میں وہ کیفیت خواتین کے حوالے سے جو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ کیا میرے پیغمبر نے یہ بات نہیں کی؟ ایک سادہ بندہ آ کے پوچھتا ہے اللہ کے پیغمبر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ای البلدان شر، دنیا میں سب سے گندی جگہ کون سی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں 741 نمبر حدیث مشکات المصابیح میں، 16790 نمبر حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، میرے آقا نے کہا مجھے نہیں پتا، جبریل آئیں گے فتویٰ ان سے پوچھ کے دوں گا۔ جبریل آئے، کہا جبریل ایک بات بتاؤ، ایک بندہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا دنیا میں گندی جگہ کون سی؟ مجھے نہیں پتا، تجھے پتا ہے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا، رب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ رب سے پوچھ کر آئے، کہا اللہ کے نبی سب سے بری جگہ شر البلدان الی اللہ اسواقھا، وہ دنیا کے بازار ہے۔ ہم اپنا ایمان بیچنے کے لیے ایک سوٹ میں سے 50 روپے رعایت کروانے کے لیے اپنی عفت کو، اپنی پاک دامنی کو ہماری بہنیں، ہماری خواتین بازار میں نیلام کر کے آتی ہیں۔ کیا رمضان کے مہینے میں، رحمتوں کے مہینے میں، لیلۃ القدر کے مہینے میں، تراویح کے مہینے میں، سحری کے مہینے میں، افطاری کے مہینے میں، خیرات کے مہینے میں، زکوٰۃ کے مہینے میں، سخاوت کے مہینے میں، تلاوت کے مہینے میں یہ منظر، والد صاحب مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوں اور بے پردگی بازاروں میں بکھر رہی ہو، ناموس بازاروں میں، عفت بازاروں میں، پاک دامنی کی دھجیاں بازاروں میں اڑائی جا رہی ہو، یہ کیفیت ہوتی؟ یقین ہوتا، یقین۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری اصل کامیابی جنت میں جانے پر۔ عمر بن جموح، صحیح مسند احمد بن ابن حنبل کی حدیث 22606 نمبر، ایک ٹانگ لے کے آقا کے سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات آپ سے سمجھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہو عمر بن جموح، بڑے لاڈلے صحابی تھے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان قاتلت وانا اقتل، اگر میں رب کے راستے میں جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے کافروں کو مارتے مارتے میں مارا جاؤں، میری گردن کاٹ دی جائے، میرا خون بہہ جائے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ کہا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں جانے کے بعد وَأَنَا أَمْشِي عَلَى رِجْلٍ صَحِيحَةٍ، کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے جو میری ٹانگ آج ایک ہے، دوسری ٹانگ موجود نہیں، کیا اللہ مجھے وہ ٹانگ بھی دے دیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اللہ تجھے دے دیں گے۔ مسند احمد ابن حنبل 22,606 نمبر حدیث۔ امام البانی نے فقہ السیرہ میں احکام الجنائز میں اس حدیث کی سند پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں یہ ہے یقین۔ اٹھے، 4 بچے تھے، اپنے بابا جی کو روک لیا، کہا ہم ہیں نا لڑنے کے لیے، ہم ہیں نا مرنے کے لیے، ہم ہیں نا اسلام کے دفاع کے لیے، ہماری تلواریں ہیں نا، آپ بزرگوں گھر بیٹھیں گے، آپ نہیں جائیں گے، قرآن نے آپ کو رخصت دی ہے، لیس علی الاعمی حرج، قرآن نے آپ کو رخصت، آپ کو چھٹی دی ہے۔ کہنے لگے نہیں، شکایت لے کر، پرچہ لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اجازت لی، میدان جہاد میں گئے، خود چچا کا بیٹا، آزاد کردہ غلام، ایک دوست، ایک گروپ میں رہے، لڑتے لڑتے مارے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، لڑائی ختم ہونے کے بعد عمر بن جموح کی ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے لوگوں سنو، کأنی انظر ہوا یمشی علی رجل صحیحۃ فی الجنۃ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عمر بن جموح جو اس وقت میرے سامنے پڑا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹھیک ہے اور یہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے۔ بات یقین کی ہے، ہمیں یہ سبق قرآن نے یاد کروایا، حقیقی کامیابی جنت ہے، حرام اور حلال کا فرق کیے بغیر مال کمانا نہیں، فصل کی ایوریج حرام کا پانی لگا کر بڑھانا نہیں، رشوت دے کر بچوں کو نوکری لگوانا نہیں، آرام کے لیے حلال اور حرام کا فرق بھول کر نئے ماڈل کی گاڑی لینا نہیں، اپنا نام بلند کرنے کے لیے اپنی کوٹھی اور بنگلہ چمکانا نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے، یہ ساری اگر کامیابیاں سمجھتے ہیں یہ دنیا میں رہ جانی ہے۔ اور یہ بدن جس پر عید کے دن بڑے خوبصورت ہم نے کپڑے پہننے ہیں، بڑے مہنگے شیمپو ہم نے استعمال کرنے ہیں، بڑے مہنگے صابن ہم نے استعمال کرنے ہیں، اس بدن کو جتنا ہم سنوارتے ہیں یہ قبر میں دفن ہوگا اور یہ قبر کے کیڑوں کے پیٹ میں چلا جائے گا، اور ایسی بدبوئیں شاید اس سے اٹھنے لگی جو زندہ انسان کو برداشت نہ کر پائے۔ یہ ہمارا انجام ہے۔ ہم آئے کہاں سے ہیں؟ ہم آئے کہاں سے؟ امام ابن تیمیہ نے لکھا یہ انسان بھی بڑا عجیب ہے، یہ 2 دفعہ پیشاب کے راستے سے گزر کر اپنا وجود حاصل کرتا ہے، ایک دفعہ باپ کے پیشاب کے راستے سے اور ایک دفعہ ماں کے پیشاب کے راستے سے۔ ساری زندگی اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے، نجاست اٹھائے، پخانہ اٹھائے سفر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تکبر کس بات پہ کرتا ہے، یہ تو اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی کل حقیقت ہے۔ اصل کامیابی جنت میں جانا ہے، لیکن یہ کامیابی اسے سمجھ آئے گی جس کا یقین ہوگا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مدینہ میں، مسجد نبوی میں، ایک صحابی، ان کا نام کوئی کتابوں میں واضح نہیں، آپ نے اسے، وہ آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اقیم بحائطی، دیکھیے میری دیوار ہے، میں اپنی دیوار کرنا چاہتا ہوں، میری دیوار کے سامنے ایک کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کی وجہ سے میں اپنی دیوار سیدھی نہیں کر پاتا۔ ہمارا درس آج کا، ہمارا عنوان، موضوع، سبق یہ ہے کہ مسلمان کی حقیقی کامیابی وہ ہے فمن زحزح عن النار، جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں جانا، لیکن اس کے لیے جس کا یقین ہو، جس کو اعتماد ہو، جس کا ایمان ہو، جو تصدیق کرے اس بات کی، جو پختہ یقین رکھے، پھر زندگی بدل جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہے، پریفرنس چینج ہو جاتی ہے، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں، میں کیا چھوڑوں، کیا نہ چھوڑوں، ایک لمحے میں انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ رمضان یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ زندگی چینج کرنے کا مہینہ ہے،
یہ اللہ کی رحمتوں پر اور کامیابیوں پر ایمان لانے کا مہینہ ہے۔ کہا میں دیوار بنانا چاہتا ہوں، ایک کھجور کا درخت ہے، میں مالک کے پاس گیا ہوں، میں نے اسے کہا بعنیہا، وہ کھجور کا درخت مجھے سیل کر دے۔ آقا وہ نہیں مان رہا۔ میں نے کہا قیمت لے کے کاٹ دے، وہ نہیں مان رہا۔ آپ کچھ کر دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باشندے کو بلایا، کہا آپ کا یہ مسئلہ ہے فلاں کے ساتھ، آپ بیچ دو کھجور کا درخت۔ کہنے لگا نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ وہ بندہ ذرا ایمان کے حوالے سے کسی کمزوری کا شکار تھا۔ کہا اچھا ایسے کرو، وہ کھجور کا درخت اللہ کے لیے اس کو دے دو، بدلے میں رب کائنات تجھے جنت میں ایک کھجور دے گے۔ یہ باتیں ہم نے بھی بڑی سنی ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں آپ اللہ کا گھر بنا دیں، اللہ آپ کا گھر جنت میں بنائے گا، لیکن دل پر وہ چوٹ نہیں لگتی، وہ ٹھوکر نہیں لگتی جو ایک مسلمان کے دل پر جنت کا نام سن کر لگنی چاہیے، جنت کی کامیابی سن کر لگنی چاہیے۔ اب وہ مجلس لگی ہے، وہ بندہ نہیں مانا، وہ چلا گیا۔ مجلس سے خاموشی سے ایک بندہ اٹھا، ابن حبان کی صحیح حدیث 7159 نمبر 7159، یہ بندہ پیچھے پیچھے گیا، جا کے اسے بلایا، کہا تعریفونی، مجھے جانتے ہو؟ ہاں میں آپ کو جانتا ہوں۔ کون ہوں میں؟ کہا انت ابو الدہداء، آپ ابو الدہداء ہیں۔ کہا جانتے ہو میں ایک ذمہ دار ہوں؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں، اس بات کا بھی پتہ ہے میں کھجوروں کا باغ اس کا مالک ہوں۔ اس دور کے حساب سے کروڑوں کی پراپرٹی تھی، اور اتنا امیر ترین اسٹیٹس لوگوں کا بنتا تھا باغ کا مالک ہونا۔ سب سے بڑی فیکٹری اور مل اس دور میں کسی کا باغ، اور وہ بھی کھجوروں کا، لوگوں کو غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ بازاروں میں بیچنا شروع کر دیں۔ کہا آپ کو کون نہیں جانتا؟ کہا باغ میرا پسند ہے، بالکل پسند ہے، لینا چاہتے ہو؟ کہا لینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس قیمت کہاں؟ کہا قیمت ہے تیرے پاس۔ کیا قیمت ہے ابو دہدا؟ کون سی چیز ہے جو میں بطور قیمت دے سکتا ہوں؟ کہا وہ تیری کھجور، ایک کھجور کا درخت جو میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ وہ کھجور کا درخت دے دے اللہ تجھے جنت میں کھجور عطا کرے گا۔ صحابی ہے، مسجد نبوی کا نمازی ہے، پیغمبر کا مقتدی ہے، محمد عربی کا شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر کا یار ہے، رشتہ دار ہے کئیوں کا، لیکن پھر بھی ڈر ہے کہ کہیں جنت ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ ہم 14ویں صدی کے مسلمان، ہمارے عقیدے میں خرابیاں، ہمارے منہج میں خرابیاں، ہماری نمازیں انکمپلیٹ، ہمارے رمضان انکمپلیٹ، ہمارا قرآن ناقص، ہر چیز میں نقص ہے، لیکن کوئی ہمیں کہہ کے تو دیکھے کہ تو جنت میں جانے کے لیے عمل کر، ہم کیسے فتوے اس پر لگائیں گے؟ بات یقین کی ہے کہ قرآن کے سبق پر یقین ہو۔ کہا وہ ایک کھجور دے، سارا باغ تجھے دیتا ہوں۔ سودا ہو گیا، دوڑ لگائی وہاں سے سیدھا اپنے باغ کے دروازے پر۔ ابن حبان کی صحیح حدیث 7159 نمبر، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا اخرجی یا ام الدہداء، اپنی بیوی کو کہا باغ سے باہر نکلا۔ کہنے لگی کھجوریں توڑ رہی ہوں، جھولی میں ہے۔ کہا گرا دے، باغ ہمارا نہیں رہا، کھجوریں ہماری نہیں رہی، گرا دے۔ کیا کیا ہے تو نے؟ کہا بیچ ڈالا ہے۔ کتنے کا بیچا ہے؟ کہا ایک کھجور کا درخت لیا ہے اور سارا باغ دے دیا ہے۔ کہاں ہے وہ کھجور کا درخت؟ کہنے لگے وہ کھجور کا درخت ہی النخل، وہ کھجور کا درخت فی الجنہ، وہ جنت میں ہمیں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ اس نے کھجوریں جھولی کے نیچے گرائی، میاں بیوی خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ آئے، اور بیوی سارے راستے ایک بات کہہ رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ ربح المال، ربح المال، ربح المال۔ ابو دہدا اتنا عظیم الشان سودا اور اتنی عمدہ ڈیل تو نے کبھی زندگی میں نہیں کی جیسی ڈیل آج کر کے آئے۔ بات یقین کی ہے کہ جنت میں جانا صحیح کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع، صحیح مسلم 2576 نمبر حدیث 2576، آقا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میری ایک پرابلم ہے، میری ایک پریشانی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ بات کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں برداشت نہیں کر پاتی۔ لوگ جانتے ہیں اس میں تکلیف انسان کے جسم کو کتنی ہوتی ہے، درد کتنا ہے، دکھ کتنا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا پھر کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ادعو اللہ ان یعافینی، چاہتی یہ ہوں آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تیرے سامنے ہیں،
اگر چاہتی ہے انشیتی دعوت لکی و انشیتی صبرتی ولک الجنہ، اگر دعا کروانی ہے تو دعا کروا، تجھے اللہ شفا دے دے گا، اور اگر جنت لینی ہے تو پھر دعا نہ کروا، جنت جنت کا نام سنا اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، آقا میں نے دعا نہیں کروانی، میں بیماری برداشت کر لوں گی، میں تکلیف سہ لوں گی، میں مرغی کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، مجھے مرغی کی دوستی قبول ہے، مجھے مرغی کی مرافقت اور مرغی کا ساتھ قبول ہے، میں نے دعا نہیں کروانی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے وَلَكِ الْجَنَّةُ، اللہ تجھے جنت دے گا، لیکن کہنے لگی ایک دعا تو کر دے، اللہ اتکشف، مرغی کا دورہ پڑتا ہے، تکلیف کی وجہ سے ہوش نہیں رہتی کہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے، آپ یہ اللہ سے دعا کریں جب یہ دورہ پڑے میرا اللہ تعالیٰ پردہ ستر اس کو قائم رکھے، دین کی فکر کی، دنیا کی فکر نہیں کی، پردے کو قائم رکھنا یہ دین کی فکر ہے، اور جنت کی نام، جنت کی بات، جنت کے نام پر دنیا کا آرام ترک کر دیا، اور ہم جنت کی باتیں ہمیں بھی علماء کرام سناتے ہیں، یہ قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے تو دیکھیں، ہر پارہ ہر سورت چھوٹی صورتوں کے علاوہ جنت کا قصہ بیان کرتی ہے، لیکن ہماری زندگی نہیں بدلتی، نہ کاروبار ہمارے بدلتے ہیں، نہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بدلتے ہیں، نہ ہمارے عقیدے بدلتے ہیں، نہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق، نہ ہمارا لباس سنت کے مطابق، نہ ہمارا، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں بدلتی؟ ہمیں دنیا پر یقین ہے، ہمیں آخرت پر یقین نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث 2463 نمبر، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 4 مسئلے ایسے ہیں، مجھے دنیا میں سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے، زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے آقا نے پوچھا مسئلے کیا ہے؟ کہنے لگا انی راجل اسود، میرا رنگ کالا ہے، ہر بندہ مجھے تانے دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، منتن الریح، میرا فطری طور پر جسم اور پسینہ ایسا ہے، شدید بو، شدید سمیل آتی ہے، کوئی بندہ پاس کھڑا نہیں ہوتا، سیدھے انداز سے بات نہیں کرتا۔ اچھا بھی 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کبیح الرجل، ہر بندہ دیکھتے ہی مجھ سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہوتی، کچھ طبیعتیں، کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں۔ 3 باتیں۔ اچھا اور بات کیا ہے؟ فرمایا لا مال علی، میرے پاس مال نہیں۔ اب یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ان کے بغیر سوسائٹی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس ایک سبق، ایک راستہ ہے، اور وہ بڑا شاندار ہے، میں سمجھتا ہوں میرا مستقبل، میرا فیوچر بڑا عظیم ہو سکتا ہے، میری سارے مسئلے، ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں، ساری دشواریاں، ساری کمیاں، ساری کوتاہیاں اللہ ختم کر دیں گے، ایک حل ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی بتا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں جہاد کے لیے جاتا ہوں، میں نے سنا ہے جو جہاد کے میدان میں مارا جائے رب کائنات اسے جنت دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو ہے۔ کہا جنت میں جانے کے بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں اللہ چہرے کو خوبصورت کر دیتے ہیں، وہ پسینہ جو آتا ہے رشحہم المسک، میں نے سنا ہے کہ وہ پسینہ کستوری جیسی اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جنت ایسی ہے لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، وملاتھا المسک، اس کو ملانے کے لیے مسالہ گارا، کسی سیمنٹ، ڈی جی سیمنٹ کا نہیں، کسی اور سیمنٹ کا نہیں، پاک سیمنٹ کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ملاتھا المسک، کستوری کی خوشبو کو مسالہ بنا کے، اور تربتھا الزعفران، کشمیر کے علاقے میں چلے جاؤ 1 کلو خالص زعفران لینا ہے، کشمیری کہتے ہیں 5 لاکھ روپے کا ملے گا، یہ زعفران مٹی بنا کے اللہ نے جنت میں بخیر دیا ہے۔ وَحُسَبَاءُ اللُّولُ، جنت میں کنکریاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن وہ نہیں جو جسم میں لگے تو خون بہنے لگ جائے، وہ موتی اللہ نے کنکریاں بنا کر وہاں پہ پھیلا دیے ہیں، اور اب خدمت کرنے کے لیے بیویاں بھی ہیں ایسی، یرا مکھو سوکیہا وراء اللحم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی باب صفت الجنہ میں حدیث ہے، فرمایا ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جس طرح ایک شیشے کا آپ جام لو، ایک گلاس لو، اس میں سرخ رنگ کا کوئی مشروب ڈالو، الشراب الاحمر، سرخ رنگ کے پینے کی چیز شیشے میں سے جیسے وہ سرخ رنگ نظر آتا ہے، اللہ نے ان کو خدمت کرنے والیوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، مرد و عورت کے لیے اتنا خوبصورت کہ ان کے حسن کی یہ خوبصورتی ہے کہ ان کے گوشت میں سے وہ پنڈلی کی ہڈی نظر آئے گی،
ہڈی میں سے وہ ہڈی کا گودا بھی نظر آئے گا۔ وَإِنَّ لَنَصِيفَهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جو اس کا دوپٹہ ہے وہ پوری دنیا کی دولت، یہ دنیا میں بل گیٹس کا بھی نام ہے، یہ دنیا میں اور امیروں کے بھی نام ہیں، سارے ڈالر، سارے یورو، سارے پاؤنڈ، سارا سونا، ساری چاندی، سارے روپے، سارے بیلنس جمع کر لیے جائیں، یہ دنیا کی دولت ایک طرف، وہ جنت میں خدمت کرنے والی خاتون جسے حور کہا جاتا ہے اس کا دوپٹہ ایک طرف، اس کے دوپٹہ زیادہ قیمتی ہے اور یہ دنیا کی ساری دولت کم قیمت ہے۔ اس جنت کی بات اس عرابی نے، اور حالت کیسی ہے، اسے یقین کتنا ہے، اس کا ایمان جنت پہ کتنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ ہے، مستدرک حاکم 2463 نمبر حدیث، کہا میں جا رہا ہوں، جہاد کا قافلہ کہاں ہے، میرے پیغمبر نے بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے، وہ لڑا اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ جان سے زیادہ تو قیمتی کچھ بھی نہیں، جان کے لیے تو ہم ہر بندوں کو اپنی جان بچانے کے لیے لوگ 10 جانیں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شاید ان کے رویے ہوں جن کا حقیقی کامیابی پہ یقین نہیں، دنیا پہ یقین ہے، دنیا کی کامیابی پہ۔ جب وہ قتل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت کے بعد اس کے پاس سے گزرے، اس کے جسم کو دیکھا، کہا سن طیبت ریحک، تیری جو خوشبو ہے اس وقت جنت میں بہت دور تک پھیل رہی ہے، تیرا جو چہرہ ہے اس وقت وہ جنت میں بہت خوبصورت چہرہ بن چکا ہے، اور جو تیرا مال ہے جو اس وقت تو جنت میں ایک امیر ترین آدمی کے سٹیٹس میں جا چکا ہے، اور قبیح الرجل، تو کہا کرتا تھا کہ میں بہت برا ہوں، لوگ مجھ سے متنفر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں انا ایک الحور العین، ایک حور عین یا کئی حوریں، وہ نازعت کا فی جبۃ لک، تیرا ایک جبہ ہے جس کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، تو ان کے ہاں اتنا مقبول اور اتنا اہم ہو چکا ہے۔ یہ جنت پہ اس کا تصور کیا ہے، اس کا یقین کیا ہے؟ جب انسان یہ بات سوچ لیتا ہے کہ حقیقی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، میری جو دنیا کی دوڑ ہے، یہ دنیا کے کاروبار ہیں، یہ دنیا کی تجارت ہے، اس میں نہیں، حقیقی کامیابی رب کو راضی کرنے میں ہے۔ رب جب راضی ہوگا مجھے جنت ملے گی، وہ میری حقیقی کامیابی ہے۔ پھر انسان کی زندگی کا لائف سٹائل جسے ہم کہتے ہیں، انسان کی زندگی کا طریقہ بدل جاتا ہے، پھر وہ رب کا بندہ بنتا ہے، پھر اس کے آنکھوں میں نمی آتی ہے، پھر اس کے دل میں تڑپ آتی ہے، پھر اس کی اولادیں بھی سدھرتی ہیں، اس کی چار دیواری بھی سدھرتی ہے، اس کے گھر کا نظام بھی سدھرتا ہے، گھر سدھرتے ہیں، محلے سدھرتے ہیں، محلے سدھرتے ہیں، شہر سدھرتے ہیں، شہر سدھرتے ہیں، ملک سدھرتے ہیں۔ ایک آپ وقت دیکھو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہجرت کر کے، 11 سال مدینہ میں گزارے، سن 11 ہجری میں فوت ہوئی، پورے مدینہ میں ایک بھی تھانہ نہیں ہے، ایلیٹ فورس نہیں ہے، پیٹرولنگ پولیس نہیں ہے، پنجاب پولیس کی طرح کوئی اور فورس نہیں ہے، سٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ محکمہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ISI کی طرح، انٹر سروسز انٹیلیجنس کی طرح، کوئی بیورو چیف کی طرح کوئی ایسا طبقہ نہیں کھڑا کیا، کوئی ایسا شعبہ نہیں کھڑا کیا، لیکن مدینہ میں سسٹم کیا ہے، نہ کہیں پہ زنا نظر آتا ہے، نہ کہیں پہ چوری نظر آتی ہے، نہ ڈکیتی نظر آتی ہے، نہ لوٹ کھسوٹ نظر آتی ہے، نہ کوئی ریپ نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لوگوں کو ایک سبق یاد کروایا ہے کہ یہ دنیا تمہاری کامیابی نہیں، جنت میں جانا کامیابی ہے۔ پھر منظر یہ بنا، سنن ابی داود میں 4442 نمبر حدیث، مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی، نمازی مرد بھی بے شمار، عورتیں بھی بے شمار، فجر کی نماز پڑھائی، یا ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مغرب یا عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ ہر بندہ جانتا ہے عورت میں شرم ہوتی ہے، عورت میں حیا ہوتی ہے، اس میں یہ مادہ فطرتاً طبعاً بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کھڑی ہو کے کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دے۔ میرے آقا نے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ ویہا کی ارجعی فاستغفری وتوبی الی، یا چلی جا، ایسی بات نہیں کرنی دوبارہ یہاں پہ کھڑے ہو کر، یا چلی جا مسجد سے، چلی جا، جا کے استغفار کر، توبہ کر، چلی جا۔ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھتے ہیں آپ، میں چلی جاؤں گی آپ کی یہ بات سن کر؟ میں یہیں پہ کھڑی ہوں، میں اپنے قدم نہیں ہلاؤں گی، میں نے ایک جرم کیا ہے، مجھے میرے جرم کی جو سزا بنتی ہے وہ دیں۔ ایسی باتیں آپ نے ایک اور بندے کو کہی تھی، قلت لماعز ابن مالک، ماعز ابن مالک کے لیے کہی تھی، اسلمی کہلاتا تھا، اس کو کہی تھی۔ آپ مجھے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ باتیں میرے دل پہ لگیں گی؟ میں چلی جاؤں گی، میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں۔
ہمارا بھی ایک ملک ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، ہم بھی قرآن کو کتاب مانتے ہیں، ہم بھی محمد کو رسول مانتے ہیں، ہم بھی عرش کے رب کو اپنا الہ مانتے ہیں، اور وہ بھی یہی ساری چیزیں مانتے تھے، لیکن یقین کا فرق تھا، ان کو یقین تھا، ہمیں یقین نہیں۔ یہاں پہ لوٹتے ہیں، یہاں پہ مارتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ملکوں سے باہر چلے جاتے ہیں، پولیٹیکل پناہ لے لیتے ہیں، سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ خاتون کیسی ہے، موقع دیا جا رہا ہے، جانے کے لیے تیار نہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں سزا لینے کے لیے آئی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تیرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگی فاشارت الی بطنھا، پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس پیٹ میں بچہ موجود ہے، میں زنا کر بیٹھی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا قصور ننھی جان کا کیا قصور ہے، حتی تضعیہ، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا میرے پاس۔ بچہ پیدا ہوا، انس ابن مالک فرماتے ہیں ایک پرانا سا کپڑا، پرانی سی لیریں، پھٹا ہوا بسیدہ کپڑا، اس میں بچے کو لپیٹا ہوا، ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، وَوَلَدُهَا فِي خَرْقَةٍ تحملوها علی ایدیہا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، آ کے پیغمبر رسالت مآب کے دربار میں، آقا میں لے آئی ہوں، یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کو پالے گا کون، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ حتی تفتمیہ، جب تیرے دودھ کا محتاج نہ رہے، تیری چھاتی کا محتاج نہ رہے، تب لے آنا میرے پاس۔ چلی گئی، دوبارہ ٹائم مل گیا، ابھی 6 مہینے کا بچہ نہیں، فی یدہ کسرۃ خبز، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، پھر لے کے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال سے اوپر وقت ہو گیا آپ کے دربار کے چکر لگاتے ہوئے، پہلی مرتبہ آئی تھی، آقا آپ نے فرمایا تھا بچہ پیدا ہو تب آنا، آقا بچہ پیدا ہوا لے کے آئی، آپ نے کہا دودھ چھڑائے گی تب آنا، اب دودھ چھڑایا ہے، یہ میرا محتاج نہیں، یہ روٹی کھا سکتا ہے اور یہ جی سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کو بلایا، بچہ اس کے ہینڈ اوور کیا، کہا یہ بچہ لے جا، اور ایک صحابی کو کہا فلاں چوک میں لے جاؤ، فلاں میدان میں لے جاؤ، وہاں پہ ایک گڑھا کھودو، جو گڑھا اس کی چھاتی تک آئے، اس کو گڑھے میں کھڑا کرنا، دائیں بائیں مٹی ڈال دینا تاکہ یہ بھاگ نہ سکے، اس کے بعد پتھر اٹھانا، وہاں پہ ڈھیلے اٹھانا، وہاں پہ ہڈیاں اٹھانا، اس کو مارنا شروع کر دینا، اس وقت تک مارتے رہنا جب تک یہ مر نہ جائے، اس کی جان نکل نہ جائے، اس کی روح جسم سے جدا نہ ہو جائے۔ کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے، کس بات پر کہ ایک زنا کیا ہے۔ کیا آج زنا اس پاکستان میں، یہاں پر تو ننھی زینب بیٹی کو معاف نہیں کیا جاتا، یہاں تو چھوٹے چھوٹے جو بچیاں ہیں ان سے لوگ منہ کالا کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایک سوسائٹی یہ بھی ہے، اسے ایسے ملک کی سوسائٹی جس میں رہنے والے کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ بات یہ لا الہ الا اللہ کی نہیں، بات پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ نام رکھنے کی نہیں، بات اس دل کی ہے، بات اس عقیدے کی ہے۔ آج کے مسلمان کو اس بات پہ یقین نہیں کہ میری کامیابی رب کو راضی کرنے میں ہے، میری کامیابی اللہ کی جنتوں میں جانے کے لیے ہے، اور اگر میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اگر میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے حرام کی روزی چھوڑنی پڑے گی، مجھے رشوت چھوڑنی پڑے گی، مجھے کرپشن چھوڑنی پڑے گی، مجھے جھوٹی قسمیں چھوڑنی پڑے گی، مجھے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، اپنی نظر میں مجھے حیا پیدا کرنا ہوگا، مجھے بے حیائی چھوڑنی ہوگی، مجھے عریانی چھوڑنی ہوگی، مجھے بے حیائی کے ساتھ فحاشی چھوڑنی ہوگی، مجھے گانے میوزک موسیقی چھوڑنی پڑے گی، مجھے فلمیں چھوڑنی پڑیں گی، مجھے لوگوں پر ظلم چھوڑنا پڑے گا، میں لوگوں کی زمینیں دباتا ہوں، مجھے لوگوں کی جائیدادیں چھوڑنی ہوں گی، میں قبضے کرتا ہوں، مجھے لوگوں پر پلاٹوں پر کیے ہوئے قبضوں سے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا ہوگا، مجھے اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کرنا ہوگا، بچوں کو دین پڑھا کے دین سکھا کے ان کے عقیدے ٹھیک کرنے ہوں گے، بیٹی کا دین پڑھا کے ایمان سکھا کے اس کی دنیا کی زندگی اس کی آخرت کی زندگی سنوارنی ہوگی۔ آج کے مسلمان کا سبق یہ بھولا ہوا ہے، اور یہ سبق کب یاد ہوتا ہے؟ جب بندے کو اپنی قبر یاد ہوتی ہے، جب بندے کو اپنا حشر یاد ہوتا ہے، جب بندے کو اپنا نشر یاد ہوتا ہے، جب جہنم کی وہ آگ یاد ہوتی ہے جس کے بارے میں آمینہ کے لال نے فرمایا تھا، مکہ کے در یتیم نے فرمایا تھا، سالار کائنات نے فرمایا تھا، امام اعظم پیر اعظم رہبر اعظم نے، رہنمائے اعظم مقتدائے اعظم پیشوائے اعظم نے فرمایا تھا، اس جہنم میں جانے کے بعد ان غلظ جلد الکافر اثنان و اربعون ذراعا، آج اس جلد کو پکڑ کے دیکھو چند سینٹی میٹر کی بھی نہیں بنتی، لیکن جہنم میں جانے کے بعد اس جلد کو اللہ تعالیٰ 42 ہاتھ
63 फुट मोटा कर देंगे। आपकी ये मस्जिद जिस मस्जिद में बैठे हुए हैं उस कोने से लेकर उस कोने तक 100 फुट के करीब बनती है, आधा इसको कर लें, इससे भी ज्यादा इस जिल्द को कर दिया जाएगा। ये दांत जहन्नम में फेंकने के बाद मिस्लु ओहदिन, ओहद पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा, जिसके गिर्द चक्कर लगाएं। बाद लोगों ने लिखा 19 किलोमीटर का रकबा बनता है। वो जहन्नम जिसके बारे में कहा बैना मन की बिल काफिरी मसीरतु सलासती अय्यामिन लिर्राकिबिल मुसरी, एक तेज रफ्तार घोड़ा जो 1 to 5 से ज्यादा दौड़ता है उस पे आदमी बैठ जाए, उसको दौड़ाना शुरू करे, 3 दिन मुसलसल दौड़ाता रहे, जितना सफर वो घोड़ा करेगा इतना सफर, इतना फासला जहन्नम में फेंके जाने वाले आदमी के एक कंधे से दूसरे कंधे तक का होगा। जब इन हदीसों पर यकीन आएगा कि मैंने इस आग से बचना कैसे है, इस अजाब से बचना कैसे है, फिर जिंदगियां चेंज होंगी, फिर इंसान नमाजी बनता है, फिर इंसान अकीदा तौहीद को समझता है, फिर इंसान रमजान के तकद्दुस को समझता है, फिर इंसान ज़कात के मसले को समझता है, हज और उम्रा के फर्ज होने को, वाजिब होने को समझता है, बेटियों के फर्ज अदा करने को समझता है। अगर औरत है वो अपने पर्दे को समझती है और अपने दीनी अहकाम को समझती है। फिर औलादों को दीन सिखाया जाता है, दीन पढ़ाया जाता है, जिहाद किया जाता है, किताल किया जाता है, उम्मत मुस्लिमा की भलाई का सोचा जाता है। जब ये यकीन पैदा होता है, ये यकीन उस औरत को पैदा हो गया, सहाबा ले गए, गड़ा खोदा, सीने तक उसको दबा दिया, तब भी उसकी जुबान पर यह फिक्रा नहीं आया कि अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहती हूँ, मैंने जुर्म नहीं किया। कहा हाँ मुझे दबा दो। सुन नबी दाऊद 4442 नंबर, लोगों ने दबा दिया, लोग पत्थर लेके खड़े हो गए, कहा हाँ मुझे मारो, मैंने जुर्म किया है। लोगों ने पत्थर मारना शुरू हुए, एक पत्थर लगा, खून उड़ा खालिद इब्नुल वलीद के कपड़ों पे, फसब्बाहा, बुरा भला कह दिया। पैगंबर को पता चला, कहा खालिद मेरे पास आ जा। खालिद आ गए। खालिद अभी तूने क्या कहा उस औरत को? कहा उसका खून मेरे कपड़ों पे लगा। मैंने कहा उसने जुर्म किया था, जानिया औरत, बदकारा औरत, उसका खून मेरे कपड़ों पे लग गया। कहा खालिद कैसी बात कर दी तूने, ज़बान नहीं संभाली। याद रख जय औरत इतनी अजीम शान औरत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द ताबत तौबतन लौ कुसिमा बैन अहलिल मदीनती लवासिअतहुम, अगर मैं इसकी तौबा को उठा के मदीना के सारे गुनाहगार, यहाँ पे वो बड़े बड़े यहूदी भी मौजूद थे, मुनाफिक भी मौजूद थे, मदीना के सारे गुनाहगारों पर ये तौबा तकसीम कर दूं, रब्बे कायनात सबको बख्श दे। कोई थाना नहीं, कोई इलियट फोर्स नहीं, कोई पेट्रोलिंग पुलिस नहीं, कोई सीटीडी नहीं, कोई आईएसआई नहीं, कोई एमआई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आर्मी नहीं है रेगुलर, लेकिन मदीना का अमन, मदीना की सियासत, मदीना का सिस्टम, मदीना का कानून, मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी मुशान। वजह क्या है? लोगों को एक सबक याद करवाया है। वो सबक क्या है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, लोगों जहन्नम की आग से बचना है और लोगों जन्नत में जाना है। लोग नबी की ज़ियारत करते थे लेकिन अमल पे तवज्जो देते थे। आज के मुसलमान को भी ज़रूरत, ये रमज़ान का महीना अज़मतों का, रहमतों का, बरकतों का, सआदतों का, कामयाबियों का, जन्नतों का महीना है। इसमें सच्ची तौबा करें हम सब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर, और अपने सारे गुनाहों को छोड़ने का अपने रब से वादा करें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को सुधारें। नहीं पता कि कल को हमें कोई लपेट कर इस दुनिया से रुखसत कर दे, इस दुनिया से रवाना कर दे और हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़कर अकेले कब्र में लेट कर अपने अमल का हिसाब दे रहे हूँ। वहाँ पे आज माल की खातर अल्लाह को छोड़ दिया तो वहाँ पे माल काम नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह की खातर माल को छोड़ दिया तो कब्र में रब काम आ जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।